الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللہ واسع علیم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی ایمان سے پھر جائے تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ سے سچی محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو مسلمانوں پر بڑے نرم دل ہوں گے کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑیں گے، محنت کریں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے. آیت کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اسلام سے، ایمان سے پھر جاؤ تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ تمہاری جگہ تم سے بہتر جماعت کو پیدا کرے گا، اور اس جماعت کے اوصاف یہ ہوں گے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ مسلمانوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے اور کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہوں گے. دین کی خدمت کے لیے بڑی محنت کریں گے اور کسی برا بھلا کہنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. ایسی جماعت کو میں پیدا کروں گا. حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں آئندہ زمانے میں آنے والے فتنوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے، اور یہ پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، آپ کی وفات کے قریب، آپ کی آخری عمر میں ہی اس کے آثار شروع ہو گئے. چنانچہ آپ کی وفات کے آخر میں 3 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یمامہ میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں اور آپ دونوں نبوت میں شریک ہو جائیں گے، ہم دونوں نبوت کو شیئر کر لیں گے، آدھی زمین تمہاری، آدھی زمین میری. اس طرح اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر بھیجا. اسی طرح یمن میں اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یمن کے حاکم کو
اس کی تعذیب کا حکم دیا. چنانچہ یمن کے حاکم نے اس کو قتل کر دیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلی رات تھی وہ واقعہ پیش آ گیا، لیکن اس کی اطلاع بہت دیر کے بعد پہنچی، کیونکہ آج کل کی طرح واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھے. بہرحال آپ کی وفات ہو گئی. اور اسی طرح قبیلے بنو اسد میں طلیحہ ابن خویلد، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اب مسلمہ کذاب اور طلیحہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. سارے مسلمانوں نے متفق ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا. تو آپ کی وفات ہوتے ہی یہ سارے فتنے اور سر اٹھانے لگے. اس کے علاوہ بعض قبیلے مرتد ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرنے لگے، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کر دیا. صحابہ میں سے جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے حضرت ابو بکر کو سمجھایا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ پیش آیا ہے، اب اگر ہم ہی آپس میں لڑیں گے تو جو باہر کے کافر ہیں ان کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا، اس لیے مناسب یہ ہے کہ چند دن مؤخر کیا جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا، سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ لوگوں نے مجھے خلیفہ تسلیم کیا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان سارے فتنوں کو ختم کروں. پورے لوگ اگرچہ مخالفت کریں، سارے انسان، سارے جن، پھر بھی میں اکیلا تنہا ان سے لڑنے کے لیے جاؤں گا، یہ کہہ کر گھوڑے پہ سوار ہو کے نکل گئے. تو صحابہ نے انہیں جا کے روکا اور کہا کہ ہم بھی تیار ہیں، آؤ مشورہ کریں گے. اس کے بعد حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنے کے لیے بھیجا. تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ گئے، اس سے زبردست جنگ ہوئی، جہاد لڑائی ہوئی، اور آخرکار حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام سے پہلے حضرت حمزہ کو قتل کرے تھے، انہی کے ہاتھوں یہ مسلمہ کذاب بھی قتل ہوا. اس کے بعد طلیحہ ابن خویلد کی سرکوبی کے لیے بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. تو وہ بھی گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں جا کے چھپ گیا. چند دنوں کے بعد اللہ نے اسے توبے کی توفیق دی، اس کے بعد وہ سچا پکا مسلمان ہو گیا. تو اس طرح سے یہ جو فتنے تھے یہ سارے فتنے تھم گئے. تو حضرات مفسرین کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے سب سے پہلے مصداق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے فتنے کا مقابلہ کیا، فتنے کو ختم کیا، اور یہی اس کے سچے مصداق ہیں. اور قیامت تک جو بھی ایسے ارتداد والے فتنوں کا مقابلہ کریں گے وہ بھی اس آیت کا مصداق ہوں گے انشاءاللہ. تو اس آیت میں اللہ نے اوصاف جو بیان فرمایا ہے وہ اوصاف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بھی اوصاف ہیں، یعنی صحابہ کے اوصاف ہیں. تو پہلا وصف کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا، یحبہم ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم اللہ سے محبت کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، فطری طور پر نہیں صحیح، عقلی طور پر ہم اپنے اختیار سے اللہ سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے محبت کرے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فعل ہے وہ.
لیکن اس کی بھی راہ، اس کا بھی ذریعہ اللہ نے ہمیں بتا دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو اے نبی آپ فرما دیجئے مسلمانوں سے کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کے ہم سے محبت کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کریں اپنی زندگی میں، ایک ایک چیز میں، زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں تو خود بخود اللہ ہم سے محبت کرے گا. تو مطلب کیا ہوا؟ یہ جو جماعت اللہ جس کو پیدا کریں گے فتنوں کی سرکوبی کے لیے، وہ جماعت اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا. یعنی وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے اور رسول اللہ کی فرما برداری کریں گے. اور حضرات صحابہ کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت 100% تھی. اللہ کا حکم آ جاتا تو اپنے سارے جذبات کی قربانی کر دیتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار تھے حضرت مصطح، بڑے غریب بیچارے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی مالی مدد کرتے تھے. منافقوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بہتان لگایا تو ان کے بہکاوے میں آ کے حضرت مصطح بھی کچھ بول دیے. تو اس وقت ظاہر ہے ابا تھے، کسی باپ کو اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مدد بند کر دی، مالی مدد دینا، تعاون کرنا بند کر دیا. اصل میں کب بند کیا؟ جب اللہ کی طرف سے برات کا اعلان آ گیا کہ حضرت عائشہ بالکل بری ہیں، یہ منافقوں کا لگایا ہوا الزام ہے، تہمت ہے. حضرت عائشہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. پورے ایک رکوع اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں اللہ نے نازل فرما دی. قیامت تک کے لیے وہ قرآن میں موجود رہے گا، بلکہ قرآن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے باقی رکھ دیا. ہم نے کل تراویح میں وہ پڑھی. تو اس وقت اللہ نے بعد میں کیا ہوا؟ برات نازل کر دیا. تو انہوں نے چونکہ الزام لگایا تھا حضرت عائشہ پر، تو شریعت کے حکم کے مطابق ان کو 80 کوڑے لگائے گئے. شریعت کا حکم کیا ہے؟ کسی پر اگر کوئی آدمی زنا کا الزام لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو اسلامی حکومت ہے تو اس کے اوپر 80 کوڑے اسے مارنا ضروری ہے. تو یہاں چونکہ ثبوت نہیں ہوا اس لیے ان کو 80 کوڑے لگائے گئے. انہوں نے سچی توبہ کر لی اپنے اس فعل سے. تو تب اللہ نے تو حضرت ابو بکر کو فطری طور پر باپ ہونے کے ناطے غصہ آیا، انہوں نے مدد بند کر دی. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ. آج پڑھے ہم لوگ فضیلت والوں کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قسم کھا لیں کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے. آگے اللہ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو گویا اللہ نے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش فرما رہے ہیں، اللہ ہی سفارش کر رہے ہیں حضرت ابو بکر سے کہ تم کیا کرو، انہیں معاف کر دو، جس طرح پہلے سے مدد کر رہے تھے وہی جاری رکھو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا بلا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں ہے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے. تو حضرت ابو بکر نے دوبارہ مالی مدد جاری کر دیا. تو اتنے مطیع و فرما بردار تھے. اللہ کا حکم آیا فوراً انہوں نے اپنے سارے جذبات کی قربان کر دیا. اگرچہ انہوں نے میری بیٹی پہ الزام لگایا، ہم ہوتے تو زندگی پر اس کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے، لیکن اللہ کا حکم آیا تو فوراً حضرت ابو بکر نے کیا کیا، اپنے سارے جذبات کو پیچھے رکھ دیا اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کو پہلے ہی کی طرح مدد کرنا شروع کر دیا.
اور اسی طرح حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی اتباع کرتے تھے، ہم سے زیادہ پیروی کرتے تھے ایک ایک چیز میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جاتے تو اچانک اترتے، وہاں اس طرح سے بیٹھتے گویا قضائے حاجت کر رہے ہوں، استنجا کر رہے ہوں، حالانکہ استنجا کرنا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ایسے ہی بیٹھتے تھے۔ تو جگہ جگہ اس طرح سے اتر کر کیا کرتے تھے، قضائے حاجت کرنے کی طرح، استنجا کرنے کی طرح وہاں بیٹھتے تھے، پھر آ جاتے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ کو تو ضرورت نہیں ہے قضائے حاجت کی، پھر کیوں اس طرح سے آپ بیٹھ رہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا سفر میں، تو آپ فلاں فلاں جگہ یہاں آپ نے قضائے حاجت فرمائی، مجھے اگرچہ ضرورت نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے، پھر بھی میں رسول اللہ کی اتباع میں اس طرح سے کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مشرکین سے بات چیت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ بات چیت کے لیے گئے کفار قریش کے پاس۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک تھی، یہاں تک۔ تو ان کے رشتہ دار ساتھی نے کہا اس طرح سے جائیں گے تو یہ جو قریش کے سردار ہیں اسے معیوب سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے، ذرا سے کیا کرو، نیچے کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار پہننے کا طریقہ ہے، میں ان کافروں کے خاطر میں اپنا طریقہ نہیں چھوڑوں گا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، یہی ہے مطلب، کوئی برا بھلا کہے، کوئی برا سمجھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو بس رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے۔ اس وقت جو ہے ایران سپر پاور تھا، کسی مسئلے میں بات چیت کرنے کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے شاہی دربار میں، دعوت کے لیے جو ہے دسترخوان بچھایا گیا۔ تو کھاتے کھاتے، سب بادشاہ تھے ایران کے، سب بڑے بڑے بادشاہ، تو کھاتے کھاتے ایک دانہ جو ہے نیچے گر گیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس دانے کو ہاتھ سے اٹھایا، صاف کیا اور منہ میں ڈال لیا۔ تو بازو جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوہنی مار کر کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ لوگ اسے برا سمجھیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں احمقوں کے خاطر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ ولا یخافون لومۃ لائم، ان کو کوئی برا کرنے والا، برا سمجھنے والے کے برا سمجھنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے کسی مقام کے، اور ایک کافر تھا حاکم، اس سے ملنے کے لیے گئے۔ تو اس نے ان کے اکرام میں، اعزاز میں ریشم کا فرش بچھایا۔ تو خالد رضی اللہ عنہ دیکھتے ہی کہا کہ اس کو الٹ دو، میں اس پہ نہیں چلوں گا۔ تو وہ کافر حاکم نے کہا میں نے تو ریشم کا فرش بچھا کر تمہاری عزت کی، تم نے اسے قبول نہیں کیا۔ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح استعمال کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، جب آپ نے منع کر دیا تو یہ اس سے اللہ کا فرش ہمارے لیے بدرجہ بہتر ہے، اس لیے میں اس پہ نہیں چلوں گا، اسے الٹ دو۔ تو حضرات صحابہ اتنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کسی برائی کرنے والے، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نے، ایک کافر نے ایک صحابی سے آ کر کہا، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے نبی کیسے آدمی ہیں کہ ہگنے موتنے کے بھی طریقے بھی سکھاتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا ہاں میرے نبی ایسے ہیں جو یہ سب طریقے سکھاتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں سکھا کر چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس چیز کو اس نے
ذلت کی چیز سمجھا، حقیر سمجھا، اسی کو عزت کا سبب بنا دیا، فخر کی چیز بنا دیا۔ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ جس طرح سے ماں باپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھا کر دیتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اتنے مہربان ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھائے ہیں، کیسے استنجا کرنا ہے، کیسے پاخانہ کرنا ہے، جاتے ہوئے کیا دعا پڑھنا ہے، پھر باہر آ کے کیا دعا پڑھنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، بھی بچوں کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، زندگی گزارنی، ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ تو انہوں نے ایسا جواب دیا، ہم ہوتے تو کیا ہوتے، فوراً مرعوب ہو جاتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہا کہ میں نے ریل میں نماز نہیں پڑھی، ٹرین میں نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ وہ جو ہندو رہتے ہیں وہ نماز پڑھنے کو حقیر سمجھیں گے، اس سے جو ہے اسلام کی توہین ہوگی۔ یہ حالت ہے ہماری۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، چاہے کوئی برا سمجھے نہ سمجھے۔ اگر ہم ہی اس طرح سے اسے حقیر سمجھیں گے تو پھر دوسرے کیوں نہیں سمجھیں گے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرات صحابہ کے اوصاف بتائے کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، اور ایک ایک معاملے میں رسول اللہ کی اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں بھی اپنے دین پر اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔